کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا یہ بندہ منافقت سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ اس میں 3 ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا ذائقہ ہر جان کو چکھنا ہے، اور اس حقیقت کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے۔ کسی بھی شخص کے مرنے سے اس کے گھر والوں پر گویا قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر قریبی رشتہ داروں کا رنج و غم میں مبتلا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جانے والی تعزیت سے میت کے عزیزوں کو نہ صرف حوصلہ ملتا ہے بلکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑا۔ اسلام نے ایسے مبارک اصول دیے ہیں کہ زندگی کے ہر سفر میں بندہ تنہا نہ رہے، اور یقیناً دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں ہمیں زندگی گزارنے کے اور مرنے کے بعد کے تیمارداری کرنے کے، تعزیت کرنے کے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے، اور گویا یہی بات ہے کہ دین اسلام نے ہمیں کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہم بھی غور کریں، ہمارے بھی کتنے دوست، عزیز و اقربا، رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، بچے ہوں گے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس وقت ہماری دلی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ جب کوئی اپنا دنیا چھوڑ کر جا چکا ہو، سوگواروں کا دل اس کے غم میں ڈوبا ہو اور بندہ تصویر غم بنا ہو، ایسے میں کوئی آ کر دل کو حوصلہ دے، دل جوئی کی باتیں کریں، تو احساس ہوتا ہے کہ دین اسلام کا دیا ہوا طریقہ یعنی تعزیت کتنی اچھی بات ہے نا؟ جب بندہ بالکل ٹوٹا ہوا ہو، کوئی اپنا دنیا سے چلا جائے، اچانک اس کی آنکھیں بند ہو جائے، یا بیماری کے بعد ان کا انتقال ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے، دل میں گہرا صدمہ ہو اور بندہ ایک طرف غم میں بیٹھا ہو، ایسے وقت میں کوئی ہمارا مسلمان بھائی آئے اور ہمیں تسلی دے، ہمیں سمجھائے، ایسے میں آ کر ہمارے دل کو حوصلہ دے، دل جوئی کی باتیں کرے، تو یقیناً احساس ہوتا ہے کہ دین اسلام کا دیا ہوا طریقہ یعنی تعزیت کتنی اچھی بات ہے۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، بعض تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جو ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، جو قریب رہتے ہیں، وہ بعض دفعہ جنازے میں شرکت کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے جنازے میں نہیں پہنچ پاتے۔ اب یہ لوگ بعد میں آ کر مرنے والے کے گھر والوں سے، ان کے بھائی سے، ان کے والد صاحب سے، جو گھر والے ہیں ان سے تعزیت کرتے ہیں، ان کا دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیسے؟ ہمیں یہ دین اسلام نے سکھایا اور بتایا ہے۔ بعض دفعہ بندہ اچھی نیت سے تو جاتا ہے کہ میں سامنے والے کا غم کم کر دوں، میں سامنے والے کا دل ہلکا کر دوں، میں اس کا بوجھ کم کر دوں، لیکن بعض دفعہ تھوڑی سی غلطی، دین اسلام کی تعلیمات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اچھی نیت ہونے کے باوجود وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، بعض صورتوں میں اسے گناہ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے سنتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوا اور ایسے لوگ کہ جو جنازے میں شریک نہ ہوئے، دور سے آنے والے ہیں، تو وہ کب تک تعزیت کر سکتے ہیں؟ اس کا شریعت نے وقت مقرر کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ بڑی ایک اچھی اور بدیع سی بات ہے۔
بندہ 1 مہینے بعد آیا، اس نے آ کے تعزیت کی، تو پھر رونا وغیرہ شروع ہو گیا، پھر کوئی 5 مہینے بعد آ رہا ہے، کوئی 6 مہینے بعد آ رہا ہے، کوئی سال بعد آ رہا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق آتا ہے، تو پھر گھر والے کیسی انتظار میں رہیں گے کہ جب کوئی آئے ہم سے تعزیت کرے، یا بار بار ان کا زخم ہرا ہوتا رہے گا، بار بار ان کو غم پہنچتا رہے گا؟ نہیں، دین اسلام نے، شریعت نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ 3 دن تک تعزیت کا شریعت نے، دین اسلام نے وقت مقرر فرمایا ہے۔ اس کے بعد مکروہ ہے کہ غم تازہ ہوگا۔ جب تعزیت کرنے والا یا جس کی تعزیت کی جائے وہاں موجود نہ ہو، یا موجود ہے مگر اس سے علم نہیں، تو بعد میں حرج نہیں۔ یعنی اگر اس سے علم نہیں ہے کہ آپ نے تعزیت کی ہے، دیگر معاملات ہیں، تو پھر حرج نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور تو کریں کہ دین اسلام نے ہمیں کہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر یہ سوچیں، اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو پھر کوئی 40 دن بعد آ رہا ہے، کوئی 1 مہینے بعد آ رہا ہے، کوئی کتنے دنوں بعد آ رہا ہے، پھر آ کر دوبارہ غم ہرا کرتا اور پھر دوبارہ تکلیف پہنچتی۔ لیکن دین اسلام نے اس سے 3 دن کی قید لگا کر مقرر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سن لیتے ہیں کہ تعزیت کی تعریف کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا تعزیت کہلاتا ہے، اور یہ مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ اب ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ہم تعزیت کرنے تو جاتے ہیں لیکن بندے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ تعزیت ہوتی کیا ہے، بات کیا کرنی ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا معاملات ہوں گے۔ تو ہمیں یہ بھی دین اسلام نے سکھایا اور بتایا ہے۔ جہاں دین اسلام نے ہمیں قدم قدم پہ رہنمائی کی ہے، وہاں ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ نے بولنا کیا ہے، آپ نے تیمارداری کیسے کرنی ہے، آپ نے تعزیت کیسے کرنی ہے، آپ نے دوسرے والے کا دل کس طرح سے جیتنا ہے۔ تو دین اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ تعزیت کیسے کرنی ہے، کہ جب آپ مصیبت زدہ آدمی کو دیکھیں تو اس سے صبر کی تلقین کریں۔ جو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ پہلے کے مسلمان دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتے تھے، اب یہ تاثر ذرا ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور تعزیت محض رسم کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ غور کر کے دیکھ لیں، یا ہم اپنا ہی کم از کم محاسبہ کر لیں۔ اگر ہم کسی کے انتقال میں گئے ہیں، تعزیت کرنے کے لیے گئے، تو ہماری نیت کیا تھی؟ سنت پہ عمل کرنے کی تھی، مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کے لیے تھی، اس کا بوجھ کم کرنے کے لیے تھی، اس کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے تھی، یا صرف دکھاوا تھا، یا صرف اپنا منہ دکھانے کے لیے گئے تھے کہ کل کو وہ یہ نہ کہے، کل کو وہ تانا نہ دے کہ تم میرے والد صاحب کے انتقال میں نہیں آئے تھے، کہیں کل کو وہ یہ نہ بول دے کہ تم میرے بھائی کے انتقال میں نہیں آئے تھے، کہیں وہ یہ نہ بول دے کہ مجھے غم پہنچا، مجھے تکلیف پہنچی، تم مجھے صبر کی تلقین کرنے نہیں آئے۔ صرف بعض دفعہ کچھ لوگ صرف منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھا دیکھی ایک رسم بن گئی ہے، اس لیے جاتے ہیں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور تو کریں کہ دین اسلام نے ہمیں کتنی پیاری بات سکھائی کہ اپنے مسلمان بھائی کا غم ہلکا کرنا ہے۔ یہ جو تعزیت ایک رسم کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی ہے، ہمیں اس کو روکنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تعزیت کا وقت وفات سے 3 دن تک ہے۔ افضل یہ ہے، اب افضل کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ پہلے دن تعزیت ہو۔ البتہ جس شخص کو فوتگی کا علم نہ ہو تو وہ بعد میں بھی تعزیت کر سکتا ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایام تعزیت یعنی تعزیت کے ایام میں سب سے افضل پہلا دن ہے۔ اب مسلمان یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ پاک سے، اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکے، ثواب حاصل کر سکے۔ تو زیادہ ثواب کب ملے گا؟ جب مسلمان بھائی، مصیبت زدہ آدمی زیادہ تکلیف میں ہے، آج ہی تو اس کا قریبی شخص قبر میں گیا ہے، آج ہی تو اس کا قریبی شخص اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، ارے آج ہی تو وہ شخص جس سے وہ زیادہ محبت کرتا تھا آج اس سے دور چلا گیا ہے اور ایسی جگہ گیا ہے جہاں سے اس نے پھر کبھی نہیں آنا۔ تو آج پہلے دن اس کو زیادہ تکلیف ہے، آج پہلے دن زیادہ غم ہے، آج پہلے دن اسے ضرورت ہے کہ کوئی اس کا بوجھ کم کرے، کوئی اس سے سمجھائے، کوئی اس کا غم ہلکا کرے، کوئی اس کے ساتھ غم بانٹے۔ تو یہ پہلا دن ہے، تو پہلے دن افضل بھی ہے، جس طرح سیدی اعلی حضرت نے فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں تعزیت کرنے اور صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف،
جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں۔ آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہیں تعزیت کے آداب۔ یہ سیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ بندہ بعض دفعہ کام تو اچھا کرنے جاتا ہے لیکن برا ہو جاتا ہے، بندہ تعزیت کرنے کا ذہن تو رکھتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہو، کس طرح سے کرنا چاہیے، یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مستحب یہ ہے کہ میت کے تمام اقارب کو تعزیت کریں، مگر عورت کو اس کے محارم ہی تعزیت کریں۔ دوسری بات، تعزیتی الفاظ نرم ہوں جو تسلی، صبر اور دلجوئی والے ہوں۔ فیس ایکسپریشن بھی غم والے ہونے چاہیے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ غم کا اظہار تو کر رہے ہوتے ہیں، الفاظ تو غم والے ہوتے ہیں، لیکن فیس ایکسپریشن سے ان کا غم ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ بات بھی بعض دفعہ سامنے والے کو چبھتی ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ تعزیت کرنے آئے تھے، لیکن ان کا چہرہ یا ان کے پہننے سے، ان کے بیٹھنے سے، ان کے کھانے سے یہ بات کہیں نہیں لگی کہ یہ تعزیت کرنے آئے، بلکہ یہ تو کھانا کھانے آئے تھے، بلکہ یہ تو چائے پینے آئے تھے، بلکہ یہ تو اور میرا غم بڑھا کر چلے گئے۔ بعض دفعہ ایسا بھی سننے کو ملتا ہے۔ تو وہاں ہوتا کیا ہے کہ بندے کے الفاظ، اس کا رویہ، اس کا لہجہ نرم نہیں ہوتے، اور پھر فیس ایکسپریشن اس کے الفاظ کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے ہوتے۔ تیسری بات، تعزیت کے نام پر جمع ہو کر خوش گپوں میں لگنے کے بجائے بنیت ایصال ثواب ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، میت اور آخرت کی بہتری کا بھی باعث بنے گا۔ آپ سب نے بھی غور کیا ہوگا کہ بعض دفعہ ہم جب کسی کی جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کہ لوگ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی سیل فون میں لگا ہوا ہے، تو کوئی اپنی باتوں میں لگا ہوا ہے، تو کوئی رشتوں کی باتوں میں لگا ہوا ہے۔ اس کو دیکھا تھا آپ نے؟ ہاں یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اچھا کماتا ہے، کیا کام کرتا ہے۔ اس طرح بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جنازے میں، میت میں، تعزیت کے دوران رشتوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ارے اگر یہ جو فیملی والے ہیں جن پر ابھی غم کا صدمہ ہے، اگر وہ سنیں گے تو انہیں کیسا لگے گا؟ تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ایصال ثواب کی نیت سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ اولاً تو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا تو آپ کو ذکر و اذکار کرنے چاہیے، لیکن مسلمان کے لیے قرآن پاک پڑھنا، سیکھنا یہ فرض علوم میں سے ہے۔ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے۔ جی، اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں حاضرین کی طرف کہ انہوں نے اس سیگمنٹ میں سے کیا کیا باتیں سیکھی۔ جی، کون بتائے گا؟ تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں رشتے وغیرہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ذکر اللہ کیا جائے۔ جب بندہ تعزیت کے لیے جائے تو ذکر و اذکار کرے، یہاں وہاں کی باتیں نہ کرے۔ جی وسیم بھائی، آج ہمیں کون سے اشارے آپ سکھا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ہی 4 اشارے سیکھیں گے۔ پہلا اشارہ ہے یہ انتقال۔ اچھا، یہ اشارہ کرتے وقت ہمارے فیس ایکسپریشن ہمارے اس سائن کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ فیس سے ہمارے پتہ چلے کہ کوئی افسردگی کا ماحول ہے، نہ کہ کوئی مسکراہٹ آ رہا ہو۔ انتقال۔ دوسرا اشارہ ہے قبر کا۔ اس طرح 2 ہاتھ کی ہم نے اپنے، اور پھر اس کو پیچھے لے آئیے۔ اس سے مراد کہ قبر جو کوہان نما ہوتی ہے نا، یہ وہ مراد قبر۔ تیسرا اشارہ ہے آج کا ثواب، اور چوتھا اشارہ ہے آج کا دعا۔ ٹھیک، آئیے ریپیٹ کرتے ہیں۔ انتقال، یہ رائٹ ہینڈ سے لیفٹ سائڈ یعنی دل کے اوپر یہ اشارہ ہمیں کرنا ہے۔ انتقال، ثواب، قبر، دعا۔ جی، آج مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں 4 اشارے سکھائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اسلامی بھائیوں کی طرف۔ جی، ہمیں کون کون یہ اشارے کر کے بتائیں گے؟ انتقال، ثواب، قبر، صحیح ہے، اور دعا۔ ماشاء اللہ۔ جی مدنی کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں موجود حاضرین نے ہمیں اشارے یہاں سے سیکھے بھی اور ہمیں کر کے بھی دکھائے۔ آپ نے بھی سیکھ لیے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو دکھا دیجئے کہ آپ نے اشارے درست کیے یا کس طرح سے کیے۔ ہمیں انہی اچھی باتوں کے ساتھ کہ ہمیں تعزیت کرنی چاہیے، ہمیں دلجوئی کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ انہی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب۔
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا۔ آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔